الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ شریف میں وہ کعبۃ اللہ ہے، اور سارے جہانوں کے لیے وہ برکت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور سارے جہانوں کے لیے 18,000 جہان ہیں، 18,000 جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں، اور ایک واضح نشانی ہے اس میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کو فرمایا باقی بھی نشانیاں، لیکن مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس حرم شریف میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا، ظاہری باطنی طور پر وہ امن میں ہو گیا، ظاہری طور پر بھی امن میں ہے، باطنی طور پر بھی امن میں ہے، اور گناہوں سے باز رہتا ہے، اس لیے وہ امن میں ہے۔ للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے لیے یہ فرض ہے کہ اللہ کی جانب سے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ جس کو استطاعت و توفیق ہو، یعنی اس کے پاس زیادہ سفر ہو، اہل و عیال کے لیے خرچات چھوڑ جائے، وہاں کے خرچات پورے کرے۔ امن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے بے پرواہ اور سارے جہان والوں سے بے پرواہ، مجھے کیا پرواہ ہے وہ کوئی حج کرے نہ کرے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ اس میں فرمایا بکہ، تو یہ بکہ سے مکہ بن گیا۔ کیوں؟ قراء کہتے ہیں بی با اور میم یہ ہم مخرج ہیں، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با نکلتی ہے، دونوں ہونٹوں خشک حصے سے میم نکلتا ہے، لہذا با کو میم سے بدل دیا گیا۔ لہذا بقا جب کی تھا آدم اسلام کے رونے کی وجہ سے اس کا نام بکا، لیکن مشہور ہو گیا مکہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت میں لفظ مکہ کا نام آیا ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ مکہ شریف کا نام آیا کہ مکہ، تو ببطن مکہ تھا، مکہ کا ذکر آیا ہے۔ آج تعمیر کعبہ جو ہے نا وہ کیسے ہوئی یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن ایک نئے انداز سے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ مکہ شریف جو ہے وہ خدا کا پہلا گھر ہے، اس سے پہلے دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا، دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا۔ مکہ شریف سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، یہ پہلا کعبہ ہے۔ دوسرا کعبہ مسجد اقصی جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔
فرمایا اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، صفا مروہ بھی ہیں اور آب زمزم بھی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین میں کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقدس گھر بنوایا۔ تخلیق کائنات سے 2000 سال پہلے، آدم السلام کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے اس کی بنیادیں 7ویں زمین کے نیچے تک ہیں۔ پہلے فرشتوں نے یہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاقوت کے سرخ پتھروں سے بنایا تھا۔ یاقوت کے پتھر جنت سے لائے گئے۔ جو فرشتوں نے کعبۃ اللہ بنایا تھا وہ یاقوت کا تھا، اور یاقوت کے پتھر وہ جنت سے لائے گئے۔ فرشتوں نے اس کو بنایا تھا۔ اس کعبۃ اللہ کا نام ہے بیت المعمور۔ فرشتے طواف کرتے رہے۔ دوبارہ تعمیر آدم السلام نے کی ہے۔ پتھروں کا کعبہ اللہ نے کعبۃ اللہ بنایا۔ اس بیت المعمور کو فرشتے اٹھا کر 7ویں آسمان پر لے گئے۔ اس کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کے اوپر بالکل عرش الہی ہے، اور عرش الہی فضا میں کھڑا ہے۔ فضا میں یہ تینوں کعبے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پوری فضا جو ہے وہ کعبہ ہے، نیچے بیت اللہ شریف ہے، اوپر بیت المعمور ہے، اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ یہ پوری فضا آسمانوں میں زمینوں میں یہ سب کعبۃ اللہ کی فضا ہے۔ طوفان نوح کے بعد تیسری مرتبہ اس کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام، اور دعا کر رہے تھے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ خدا کے گھر بنانا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑیوں سے پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اٹھا کے لا رہے تھے، کبھی گارا تیار کر کے لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بنا رہے تھے اور دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ مقام ابراہیم کو گو بنایا ہوا تھا، اور جہاں کا ارادہ آپ فرماتے وہ مقام ابراہیم اوپر نیچے ہو جاتا، کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے صدقے میں آپ کے ارادوں کو جانتا تھا، اس کو آپ ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دلوں کے ارادے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ اوپر جانا چاہتے ہیں، دائیں جانا چاہتے ہیں، بائیں جانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے دل کی باتیں سمجھتا تھا۔ آپ دل کی باتیں مقام ابراہیم سمجھ رہا تھا، گویا کہ وہ لفٹ تھی۔ مقام ابراہیم نے دونوں قدم کے نشان اس میں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم آپ کے پاؤں کو چومتا تھا۔ کعبۃ اللہ کے سامنے آج بھی حسین منظر دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اس کے قریب نفل پڑھو، آپ قدموں کے برکت سے ہماری عبادت قبول ہو جائے گی۔ جو وسیلہ مانتے ہیں وہ بھی اس کے قریب نماز پڑھتے ہیں، جو وسیلہ کے قائل نہیں ہیں وہ بھی اس کے قریب نماز پڑھتے ہیں کہ وسیلہ ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کعبۃ اللہ کے کونے میں نصب کر دیا تھا۔ حجر اسود کے اوپر دمبے کے سینگ بھی تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے مقام منا میں ذبح ہوا تھا۔
مقام ابراہیم علیہ السلام یہ یاقوت کے پتھر جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے کہ اپنے آنے والی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ اس طرح کے پتھروں کے پہاڑ جنت میں ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کا انہوں نے طواف کیا اور دعا کیا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرمان بردار اپنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری فرمان بردار ہو اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حفیظ رندوی نے یہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی نا اس کا ایک نقشہ کھینچا حفیظ رندوی نے۔ خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے، ذبیح اللہ گارا اور پتھر دیتے جاتے تھے، کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ خوش اخلاق خوش باطن بزرگوں نے، یہی مرکز ہے سارے دار میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ دیکھے کون آتا ہے۔ حفیظ رندی نے اشعار شاہ نامہ اسلام میں اشعار یہ اشعار لکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ مقام ابراہیم پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ کیسے؟ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ 17-12 سورہ حج۔ تمام لوگوں کو حج کے لیے بلایا تاکہ حج کے لیے آئیں، پیدل اونٹیوں پر سوار ہو کر، اور ہر دور دراز زمین کے کونے سے آئیں، کوئی پیدل چلے، کوئی سوارے ناکہ لاغر کریں، حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر، کوئی پیدل چلے کوئی سوارے ناکہ لاغر کریں، حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر۔ جو آپ کی آواز پر جس نے لبیک کہا نا وہ حج عمرہ کل ہی آئے گا، اور جتنی مرتبہ لبیک کہے گا اس نے کہی اتنی مرتبہ اس کی حاضری ہوگی۔ بار بار لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے جتنی مرتبہ وہ گئے اتنی مرتبہ انہوں نے لبیک کہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا زمین کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آسمانوں زمینوں میں آپ کی آواز پہنچے گی، حتیٰ کہ عالم رواح میں آواز پہنچے گی۔ عرض کہ یا اللہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچی ہے۔ ارشاد ربانی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام ملک و ملکوت دکھلائے تاکہ آپ کو مکمل یقین ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ مکمل آپ کو یقین ہو جائے۔ ایک مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم کو ایک گو بنایا، دوسرا اس پر کھڑے ہو کے حج کے لیے لوگوں کو اعلان کیا، بلایا، تیسرا ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کے، اتنا مقدس مقام ہے، اس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آسمان و زمین، عرش الہی، کوئی جگہ ایسی نہیں جو آپ نے دیکھی نہیں،
ملک بھی دیکھے ملکوت بھی دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے ملک ملکوت دیکھے۔ ہمارے آقا و مولا نے شب معراج میں کھڑے ہو کر عرش الہی پر کھڑے ہو کر تمام ملک اور ملکوت دیکھے۔ آپ حدیث سنیں، ان اللہ را ابراہیم علیہ السلام ملکوت السماوات والارض کشفت لہو ذالک وفتح علیہ ابواب الغیوب۔ مرکات شرح مشکات۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی پر کھڑے ہو کے فرش کو دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، عالم لامکان کو دیکھا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ زوال الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ساری زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سمیٹ دیے، میں نے اس کی مشرق کو دیکھا اور اس کی مغرب کو دیکھا۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے نے دونوں نے دعا کی۔ باپ دعا فرما رہے ہیں اور بیٹا آمین کہہ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں شان والا رسول، انہی میں سے یعنی میری اولاد میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دنا کی باتیں اور پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا۔ یا اللہ اسے آباد کرنے کے لیے حبیب اللہ بھیج۔ حضور اکرم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں دیجو۔ اسی طرح آپ نے غور کیا ہوگا، یاد پڑھنے کے بعد آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کا نام ہے درود ابراہیمی۔ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام میرے لیے دعا مانگی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے امین کہی تھی، قیامت تک میری امت کے لوگوں اتحیات پڑھ کے جب درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کے قیامت تک دعا کرتے جاؤ۔ پھر ابراہیم پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی شان بیان فرمائی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، انہیں حکم دیا کہاں بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ ہم نے تاکید کر دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ خوب صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اس کا صفائی کا خیال بھی رکھا۔ اب مسجد بنانا یہ بھی سنت ہے انبیاء کی، اور مسجدوں کو صاف رکھنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء کی سنت ہے۔ ایک میں واقعہ کو یاد آ گیا، میں اپنے مرشدی و مولائی مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اگاروی ایک مرتبہ کا مسجد ہاتھ میں جھاڑو لے کر نا مسجد کی صفائی کر رہے تھے۔ بغار شریف میں خواجہ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ مرشد مولائی ہاتھ میں جھاڑو لے کر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں۔
ایک آدمی آپ کی ملاقات کے لیے آیا، اس نے اجنبی ہو کے پوچھا کہ اے مسجد کی صفائی کرنے والے، میں حضرت صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں، حضرت صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہو جائے گی، آپ نے ارشاد فرمایا ملاقات ہو جائے گی۔ پھر اس کو لے کے آپ نے کھانا کھلایا، پھر کہا تو تھوڑا کھلگلا کر لو، پھر زور کی نماز پڑھنے کے بعد ختم خواجگان پڑھا، ختم خواجگان پڑھنے کے بعد پھر کوئی بندہ پوچھتا ہے یہ حضرت صاحب کون ہیں؟ ان کا یہی ہے جنہوں نے نماز پڑھائی ہے۔ اور پھر سوچا کہ یہ حضرت صاحب ہیں، بزرگ ہیں، مسجد کی صفائی کرتے وقت بھی میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اب دیکھو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، اس کی صفائی بھی کرو، لہذا صفائی کرنا یہ بھی انبیاء اسلام کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی موضوع یہ جاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کیسے کی ہے، اس گھر کی حفاظت، کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے، اور مدینہ طیبہ کیسے آباد ہوا ہے۔ یہ میں دوسری جو باتیں ہیں کہ مدینہ طیبہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے یہ مکہ شریف آباد ہوا ہے، لیکن مدینہ طیبہ کیسے آباد ہوا ہے، اس میں کیسے آبادی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی میں بتاؤں گا کہ کعبۃ اللہ کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کی ہے، اپنے گھر کی اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آپ اذان دے دیں، اذان کے بعد سنتے ہیں۔